بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اے نبی، آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے پیروکار اللہ کی طرف پورے علم و یقین اور اعتماد کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 11 جمادی الاول 1424 ہجری مطابق 11 جولائی سن 2003 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر خطبہ دینے کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ موضوع ہے مومن کا ہتھیار. مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس کی تشریح، اس کی وضاحت کی جائے گی. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان ہتھیاروں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اسلحوں سے لیس ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس سے پہلے کہ میں اپنے خطبے کا آغاز کروں اور وہ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں، میں آپ حضرات سے گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جمعے کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گفتگو کرنا، یہاں تک کہ اشارے سے کسی کو منع بھی کرنا کسی کے بارے میں، یہ حرام ہے اور جمعے کے ثواب سے محرومیت ہے. اس لیے براہ کرم صفیں بعد میں مرتب ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. آپ حضرات جہاں جگہ پائیں وہاں بیٹھ جائیں. انشاءاللہ نماز جب شروع ہوگی تو اس وقت سب اپنی صفیں انشاءاللہ درست کر لیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صفوں کی درستگی میں اپنے اعمال کو باطل کر لیں اور ان اجر و ثواب سے جو اللہ رب العزت نے رکھے ہیں خطبے میں اور اس آج کے دن اس سے محروم ہو جائیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اس مختصر سی تمہید کے بعد ہم اور آپ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی یہ خوشیوں اور غم کا مجموعہ ہے. ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے حالات سے ضرور دوچار ہوتا ہے اور ایسے مواقع اس کی زندگی میں آتے ہیں کہ جہاں اس کے سارے دنیاوی وسائل اور اس کے سارے دنیاوی ذرائع اور اس کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں.